ہم جب معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا خاص طور پر سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں اور ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہیں، اور اس وقت فوراً ہمارا دماغ شاید فرق نہیں کر پاتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ہمارے دماغ میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب دماغ کے اندر کیا ایسا سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جو ریزسٹ کرے کہ یہ بری چیز ہے اس کو دور کرو، یہ اچھی چیز ہے اس کو آنے دو، تو وہ چیز ہے، دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ہے ضمیر، جو انسان کو بتاتا نہیں یہ چیز بری ہے اس کو چھوڑ دو، اور دوسری چیز ہوتی ہے علم۔ یہ دو چیزیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ یہ جو چیز تمہارے پاس آ رہی ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یعنی جو یہ شخص تمہیں کہہ رہا ہے، جو ڈائریکشن دے رہا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو دو چیزیں اندر میں جو بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ کام، یہ چیز جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمہیں ابھارا جا رہا ہے، تمہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دو چیزیں، اور اس کے بعد باری آتی ہے ایکشن کی۔ تو ایکشن پر انسان کو ہمت چاہیے، بہادری چاہیے، اللہ پر بھروسہ چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ نہ کہتے ہوئے شرمائے نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نہ کہنا ضروری ہوتی ہے لیکن انسان لحاظ میں دب جاتا ہے، شرما جاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے پتہ نہیں اگلا کیا سوچے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس چکر میں انسان نہ نہیں کہہ پاتا اور مجبوراً جو اسے اس کا علم اور ضمیر بتاتے ہیں کہ غلط کام ہے وہ کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ان تینوں چیزوں کو مضبوط بناؤ۔ نمبر ایک، انسان کا ضمیر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب نیت صاف ہوگی، دلوں پر زنگ چڑھا ہوا نہیں ہوگا، تو انسان کا ضمیر انسان کو بتاتا رہے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو مضبوطی ملتی ہے کس چیز سے؟ علم سے، اور علم بھی وہ جو وحی کے ذریعے سے آیا ہے، جو قرآن ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے ہمیں صحیح علم کا پتہ چلے گا، یعنی زندگی کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کو لینے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ دنیا جہان کے لوگوں کو خبردار کرے۔ تو جب قرآن کا، شریعت کا علم ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، اور دوسری پھر انسان کو اپنے اندر میں جرأت پیدا کرنی ہوگی کہ نہ کہہ سکے، کیونکہ اگر ہر بات میں ہاں کہتا رہے گا تو انسان کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص ہے جو اس کو سود پر ابھار رہا ہے، اب وہ اس لیے نہ نہیں کہہ رہا کہ اب یہ دوست ہے کیا کہے گا، ناراض ہو جائے گا، تو نہیں، یہاں پر نہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے اسلام کی شروعاتی لا سے ہوتی ہے۔ نہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے سب الہوں کا انکار ہے، پھر اللہ کا اقرار کیا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے۔ تو نہ کہنے کا اسکل اپنے اندر پیدا کرو، نہ کہنے کی جرت بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ ہاں لیکن بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اس کا انداز بھی سیکھنا پڑے گا، لیکن کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فرق کرنا ضروری ہے۔ ہر جو بات آ رہی ہے اس کو دماغ میں لے کر نہیں بیچنا ہے، بلکہ اپنے دماغ کے اندر ایک ڈیفینسو سسٹم بناؤ تاکہ تمہارا دشمن تم پر اٹیک نہ کر جائے۔